خاکسار کا نام محمد اسماعیل ہے۔ میں انڈیا سے رائچور ضلع کرناٹک میں دیودرگ مقام پر میری پیدائش ہوئی کہ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ احمدیوں سے زیادہ تعلق نہ رکھیں، ان قادیان سے زیادہ ملنا جلنا نہ رکھیں، لہٰذا ہم لوگ ہمارے دلوں میں وہ بغض جو اٹھایا گیا تھا بڑوں کی طرف سے وہی تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، لہٰذا میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی گالی دے رہا ہے ہمیں، آپ بھی اٹھے اور گالی دینا شروع کر دیے، وہ برا بھلا کہے آپ بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذاتی مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہوئی ہے، پھر فیصلہ کرنا کوئی۔ آپ دونوں بھائی مل کر یہ ہماری کتابیں پڑھیں، خدا کے واسطے پڑھیں۔ اگر اس میں کوئی غلط بات نظر آئی یا اسلام کے خلاف کوئی بات آپ کو نظر آئی تو بے شک وہ کتاب لا کر ہمارے سامنے اس کو پھاڑ ڈالیے، ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا۔ میں انہیں بولتا تھا نہ احمدیت کی بات نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگ تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، ہم تو اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں۔ ہمارے نبی میں ایسے کون سی کمی آ گئی جو ہم کسی اور نبی کے مانیں گے؟ حضور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، اس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑائی ثابت کر رہے ہیں، جو برتری ثابت کر رہا اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسے جھٹا سکتا ہے؟ وہ کیسے ایسے الزامات کو ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ کرنے سے پہلے ہی تو اسلامی اصول کی فلسفی، شہادت القرآن، نشان آسمانی، فتح اسلام، توضیح مرام، حقیقت الوحی، آئینہ کمالات اسلام، چشمہ معرفت، ایسی کئی کتابیں ایک کے بعد دیگر ہم پڑھتے گئے اور اس میں بڑا لطف آتے گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی محمد اسماعیل صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبولت اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم محمد اسماعیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام محمد اسماعیل ہے۔ میں انڈیا سے رائچور ضلع کرناٹک میں دیودرگ مقام پر میری پیدائش ہوئی اور اللہ کے فضل سے میں جب احمدیت سے ناآشنا تھا، ہمارے گاؤں میں بہت پرانی جماعت ہے جماعت احمدیہ، اور جماعت احمدیہ کے کئی افراد ہمارے ہی محلے میں رہتے ہیں اور ویسے ہم لوگ ملتے جلتے بھی تھے، مگر پھر بھی جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ احمدیوں سے زیادہ تعلق نہ رکھیں، ان قادیان سے زیادہ ملنا جلنا نہ رکھیں، لہٰذا ہم لوگ ہمارے دلوں میں وہ بغض جو اٹھایا گیا تھا بڑوں کی طرف سے وہی تھا، یہاں تک کہ شاید میری عمر 10 یا 11 سال کی تھی، جبکہ اس میں تو کوئی بات نہیں ہوتی ایسی ویسی۔ اس وقت بھی اس ذہن میں بھی اس عمر میں بھی ایک تعلق سے احمدیت سے قادیانیت جو ہم کہتے تھے، اس میں جو ہے نا ایک طرح کا خدشہ یا بغض سمجھیے وہ تھا ہمارے دلوں میں۔ ایک مرتبہ ہماری معلمہ صاحبہ جو کہ قرآن مجید مجھے پڑھاتی تھی، میں انہیں کہنا شروع کیا یہ قرآن مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، لہٰذا میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا یہی ہمارے پاس کہاں سے آئے گا قادیانیوں کا قرآن، ہمارے پاس تو ہمارا ہی قرآن ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ تو پھر وہ مجھے ایک سفید الفاظ ایک عجیب سے لگے، میں اس طرح سے کہہ دیا تو ہمارے معلمہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے نا ہمارا ہی ہے۔ تو یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر ہمارے ذہنوں میں قادیانیت سے تحفظات تھے۔ تو اس طرح سے ہم بڑھتے گئے، جبکہ وہ 10-11 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے گئے، ہمارا 1975 میں میری ٹریننگ ہوئی، ٹیچرس کی ٹریننگ۔ اس کے بعد ہم لوگ بیکار تھے، بے روزگار تھے، ہمارے محلے میں ہی احمدی تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے احمدیوں سے ملنے کے لیے ہم مکان پہ گئے، ویسے تعلقات گاؤں میں احمدیوں سے غیر احمدیوں کے اچھے تھے، وہ دعوتیں دیتے تھے، ہم ان کے دعوت میں جاتے تھے، وہ ہماری دعوت میں آتے تھے، ایسے ملنا جلنا تو ضرور تھا، مگر پھر بھی جب جماعت کی بات آتی یا اسلام دین کی باتیں آتی تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمیں عبد الکریم صاحب نور ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہم سے، ہم 2 بھائی تھے جو کہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہم 5 بھائی ہیں اور 5 بھائی میں میں آخری،
यानी छोटा बस सबसे, और मेरे से 1-2 साल के डिफरेंस से जो भाई हैं, ये हम दो भाइयों में एक अजीब मिलाप, ये भाई होते हुए भी हम दोस्ताना जैसे ताल्लुकात थे हमारे, और हम दोनों जहाँ कहीं भी जाते एक साथ जाते। यहाँ से वो उन साहब से, अहमदी साहब से हमें मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे हमें, देखिए भाई आप लोग तालीम याफ्ता हैं, आपका फर्ज बनता है कि इस्लाम की तहकीक करें, अहमदियत की तहकीक करें। ये नहीं होना चाहिए कि कोई गाली दे रहा है हमें, आप भी उठे और गाली देना शुरू कर दिए। वो बुरा भला कहे, आप भी बुरा भला कहना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाती मुतालिया करो, अल्लाह ताला ने आपको भी तो अक्ल दी हुई है, फिर फैसला करना कोई। ये क्या बात हुई, देखो कि कितना खतरे में है आज के इस्लाम की, क्या हालत कर दी आप लोगों ने। देखो ईसाइयत किस कदर तरक्की कर रही थी, जबकि मसीह इस्लाम इसका अपने दावा किए मसीहत का, तो उस वक्त इस्लाम बड़ा खतरा था। बड़े बड़े आलिम लोग भी इस्लाम से मुर्तद होकर पादरी बन गए थे। ये इस्लाम की ये हालत क्या तुम्हें गवारा होती? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारे में कोई गैरत है नहीं, क्योंकि जब ईसाई तो ये कहते हैं कि वो 3 दिन की तो मौत कबूल कर लेते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की, फिर 3 दिन के बाद वो जिंदा उठाए गए। उनका ईसाइयों का मानना है। आप लोग हैं कि उनको तो खतई तौर से उनको ये कीला भी मार देने दिए, बगैर किसी धक्के के आसमान पर चढ़े गए हो। और तो उनसे ज्यादा जिंदा आपका मानना है, यानी उनसे ज्यादा खुदाई तो आपके अकीदे से साबित होती। फिर ईसाइयों से कदम आगे हैं, आप पीछे तो नहीं कर जा सकते। इस तरह से बड़ी गैरत की बातें उन्होंने हमें सुनाई, और सुनाकर ये कहा कि देख मेरी ये इतनी दरख्वास्त है लोगों से कि क्योंकि तो आप लोग तालीम याफ्ता हैं, आप दोनों भाई मिलकर ये हमारी किताबें पढ़ें, खुदा के वास्ते पढ़ें। अगर इसमें कोई गलत बात नजर आई या इस्लाम के खिलाफ कोई बात आपको नजर आई, तो बेशक वो किताब लाकर हमारे सामने उसको फाड़ डालिए, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप जरूर पढ़ें, बगैर पढ़े कि आप फैसला ना लें और दूसरे की तरह बातें ना करें। तो ठीक है, उसके बावजूद भी वो एक किताब दी, वो थी किताब सिराजुद्दीन ईसाई के 4 सवालों के जवाब। तो वो किताब मैं लेकर निकला घर की तरफ। हाँ, हम दोनों भाई थे। हमारे मेरे जो बड़े भाई थे, अभी जो जिक्र कर रहा हूँ, वो जो है ना अहमदियत के ताल्लुक से शुरू से ही नर्म गोशा रखते थे। वो मुझे कहा करते थे, इस्माइल देखो जरा ये अहमदियत के बारे में हम कुछ देखेंगे, गौर करेंगे। पहले से ही कहा करते थे कभी कभी फुर्सत में। मैं उन्हें बोलता था नहीं ना, अहमदियत की बात नहीं करना चाहिए। वो लोग तो मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, हम तो अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले हैं। हमारे नबी में ऐसे कौन सी कमी आ गई जो हम किसी और नबी के मानेंगे? अल्लाह नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम कादियानियत की आप मत बात करो, हम उसमें देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। ऐसा मेरा उनसे कहना था। आज एक ऐसा मौका आ गया कि उन्होंने सारी बातें सुनाकर हमें तालीम पढ़ने के लिए तलकीन करते हुए उन्होंने किताब सौंपी मेरे हाथ में। तो वो किताब मैं लेकर, फिर भी हमारे दिल में वो थे, घर ले जाके वो उस किताब को एक मेहराब में फेंक दिया और फिर अपने कामों में लग गए। उस दिन खाने में तैयारी में कुछ देर लग रही थी, फिर भी मैं ना चाहते हुए भी उस किताब को लिया और खोल के खुद पढ़ना शुरू कर दिया। देखा तो सिराजुद्दीन ईसाई के 4 सवालों के जवाब, और उसमें जो मसीह सलाम ने उन जो जवाब दिए वो इंतहाई माकूल और बहुत ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को साबित करने वाले जवाब थे। वो देखकर मेरा जहन जो है ना एकदम सोचने पर मजबूर हो गया, ये क्या बात है, हम तो उन्हें काफिर कहते हैं, क्या क्या उनको जो है ना बुरा भला कहते हैं। और ये है कि एक ईसाई एक मुसलमान से आलिम, एक मुसलमान आलिम सिराजुद्दीन, वो जाके पादरी बन गया और माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है ना वो बातें कर रहा है, और ईसा अलैहिस्सलाम की, वो यीशु मसीह की बड़ाई करने लग गया है, ईसाईयत की तबलीग करने लग गया है। और हुजूर है कि हज़रत मसीह सलाम, उसको हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई साबित कर रहे हैं। जो बरतरी साबित कर रहा अपने प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कैसे झूठा सकता है? वो कैसे ऐसे इल्जामात को हम उनको दे सकते हैं? उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, न जरूर कोई बात है, ये बात वाकई हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब मैं अपने भाई को बुलाया और कहा, देखिए आप जो बोलते थे ना कि अहमदियत के बारे में कुछ गौर करेंगे, मैं समझता हूँ कि वक्त अब आ गया है
کہ ہم یقین غور کریں گے۔ یہ جو کتاب میں پڑھا ہوں اس میں جو ہے نا جو بھی سوالات وہ کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر بتانا چاہتے ہیں رتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے وہ بڑا کر یہ بتا رہے ہیں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرے وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم اور کتابیں بھی پڑھیں گے اب۔ تو یہ فیصلہ کر لے کے ہم پھر ان کو جا کے بولے واقعی اس میں کچھ یہ ہے، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے پڑھائیں گے، ہمیں اور کتابیں چاہیے۔ تو ان کا یہ ہمارا جواب سننا تھا، وہ اتنے خوش ہو گئے کہ مانو بہت ساری ان کو دولت ہی مل گئی ہو۔ اس کے بعد وہ تو ڈھونڈ کے کتابیں دینے لگے۔ اسی ابھی ہم بیعت کرنے سے پہلے ہی تو اسلامی اصول کی فلسفی، شہادت القرآن، نشان آسمانی، فتح اسلام، توضیح مرام، حقیقت الوحی، آئینہ کمالات اسلام، چشمہ معرفت، ایسی کئی کتابیں ایک کے بعد دیگر ہم پڑھتے گئے اور اس میں بڑا لطف آتے گیا، اور وہ بھی خوش ہوتے، ہمیں گھر میں جاتے جب بھی فرصت ملتی ان کے مکان کو جاتے، اور وہ جو ہے نا رات کے 11، 12، 1 بجے تک بھی پڑھنے میں چلے جاتا، کبھی کبھی دوپہر میں اگر ہم چلے گئے تو شام ہو جاتی۔ اس قدر ایک لطف آنے لگا اور ایک دیوانگی سے چھا گئی وہ کتابوں کا، اس ادب کا اور لٹریچر کا، اور اسلام کی وہ روحانی باتیں جو اسلامی سلوک کی فلسفی میں تھی، بہت مزہ آنے لگا، بڑا لطف آنے لگا۔ تو اس کے بعد ہم جاتے رہے، اور اس کے بعد پھر دلال کی طرف بعد میں آنا ہوا، جبکہ میں خاص کر لانبی بعد یہ نبوت کے تعلق سے میں بہت بھڑکتا تھا، اور لوگوں کو کبھی اتفاق ہوا تو انہیں بھلے برے سناتا تھا کہ آپ نبوت پر ڈاکہ ڈال دیے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق دیکھا وہ سارے غائب ہو گئیں۔ اب اس کے بعد تحقیق کرنے لگ گئے ہم دونوں بھائی، چلو عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں گے کہ کہاں زندہ ہے، کدھر ہے قرآن میں۔ ہم دونوں بھائی جاتے ہیں، ویسے اللہ کے فضل سے ہم پہلے سے بھی نمازی تھے، جب غیر احمدی تھے تب بھی 5 وقت نماز پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ تو بعد میں قرآن میں وہ دیکھنے لگے یہ دلائل جو احمدیہ جماعت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں ما قتلہ ما صلبہ کی تفسیر ہے، یا عیسائنی متوفی کا رافی کا اس کی تفسیر ہے، یہ ساری تفسیر جو ہے نا بالکل عین معقول ہے۔ اور ہماری کتابوں میں قرآن میں جو تفسیر دیکھے تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا حاشیے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دینے کا وقت آیا تو ان کی شکل کسی اور کو دی گئی اور اس کو صلیب پر چڑھایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ یہ دیکھ کر ایک مزے کا خیز بات لگی ہمیں، یہ قرآن میں جو ہے نا آیت تو دیکھیں تو اس آیت کو اور اس تفسیر کو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے ان کا جھوٹ، ان کا غلط بیانی ہمارے سامنے آ گئی اور ہمارا ایمان جو ہے نا پختہ ہوتے چلے گیا، یہ تو بات غلط ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات نبوت کی، تو نبوت کی بھی جو دلالہ ختم مرزا بشیر الدین احمد صاحب کی رضی اللہ عنہ کی جو کتاب ہے ختم نبوت کی حقیقت، اس میں جو ہے نا قرآن مجید سے، احادیث سے، بزرگان کرام سے اور پھر عقلی دلائل، ان 4 پہلو سے جو ہے نا اتنے تسلی بخش جوابات اس میں دیے گئے تھے۔ وہ دیکھ کر ہم تو نبوت کے قائل ہو گئے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی سے، ان کی اطاعت سے نبی بے شک آ سکتا ہے، یہ کسی اور نے نہیں، کلام اللہ میں موجود ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھا دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعام یافتہ گروہوں میں شامل کر، ہم خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ انعامت ہیں کیا جس کو ہم طلب کر رہے ہیں۔ وہ سورہ النساء کی جو آیت ہے، ان مع الذین ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کھلی سی بات ہے، اس میں کون سی پیچیدگی رکھی ہوئی ہے، اس میں کون سا فلسفہ چھپا ہوا ہے؟ وہاں انعامات کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے اور اس انعامات کی تشریحاں رکھی ہوئی ہے۔ بھلا اب کیا خدشہ رہ جاتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نبی کا آنا ہی نہ تھا، جیسا کہ آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور انہیں نبی اللہ، وہ جو آنے والا ہے وہ نبی اللہ ہوگا، کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ خود بتا رہا ہے کہ جو مسیح موعود جو آنا ہے وہ نبی اللہ ہوگا۔ اور رہی بات کہ وہی اصالتاً وہی عیسیٰ علیہ السلام بجیسے میں انصری چلے گئے انہیں کو آنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں جو ہے نا اپنے کشف میں ایک کھلا بتا دیا کہ وہ مسیح ناصری جو تھے
ان کا حلیہ گھنگریالے بال، پیشانی کشیدہ اور جو ہے نا سرخ رنگ کے تھے. اور یہ جو آنے والا مسیح ہے وہ اس کے بال گھنگریالے نہیں ہوں گے، اور وہ جو گندم گھو رنگ ہوگا ان کا، اور وہاں بال جو ہے نا کانوں تک آئے ہوں گے. تو یہ حلیہ کا ڈفرنس مختلف بتانا، اور پھر اس کا آنے والے کو نبی اللہ کہنا، وہ امام میں تم میں سے ہوگا، تمہارا امام ہوگا. اتنی کھلی کھلی باتیں، واضح باتیں دیکھ کر بھی ہم محض اس لیے مان جائیں کہ دھمکیاں ہیں، اکثریت ہے، دبدبا ہے، ایک طرح کا روب ہے وہ جو اس میں ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں. بھلا حقیقت پر کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کا غلبہ کیسے ہو سکتا؟ ہمارے دل بالکل ماننے کو تیار نہ تھے. ہم جماعت میں برابر دیکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہم قرآن کے جن و تشریح وہ دیکھ رہے تھے، بار بار یہ دیکھتے تھے، کبھی وہ آیا تو یہ بات تو ٹیلی کر کے دیکھ کے رہ جاتے تھے. اس سے ایک وقت میں ایک دو اور صاحب جہاں اپنے ہم عمر تھے، وہ بھی نمازوں کا آیا کرتے تھے. وہ پوچھنے لگے آپ لوگ یہ کیا دیکھ رہے ہیں بار بار قرآن مجید میں؟ ہر روز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم ان کو بتا دیے کہ دیکھو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ احمدیوں کا یہ ماننا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی فوت ہوئے ہیں یا جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے زندہ ہے. یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ اچھا ہم بھی بیٹھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے آپ کے ساتھ. وہ دونوں بھی بیٹھ گئے. وہ دونوں دوست تھے. اب ان کو ہم بتا دیے دیکھیے ہمارے حاشیے میں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور چہرے کو دے کر سلیب دی گئی اور ان کو جو ہے نا اٹھا لیا گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک آرڈنری آدمی بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ وہ جو بالکل بے گناہ ہے اس کو سزا دی جائے، اور جس کو ہم چاہنے والے ہیں اس کو جو ہے نا کڈنیپ کر کے چھپا لیے یا اس کو اپنی جگہ دے دی. اس کا کیا قصور تھا جو اس کو سلیب دی گئی؟ اور بچانے کا کیا یہی طریق تھا؟ ایسا طریق تو جو ہے قرآن کریم کی جھلک سے بالکل نہیں مانتا. رف اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ ایسا میں تجھے وفات دوں گا پھر اٹھاؤں گا. اٹھانا کے معنی اور رفع کے معنی تو درجات کے بلند کرنے کے ہیں، طبعی موت کے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسلی دینا تھا، جیسے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے چلایا. انہیں بھی وعدہ دیا کہ دشمن تجھے غزن پہنچانے میں ہمیں ناکام رہیں گے، اور آخر میں تجھے کامیابی دوں گا اور میں تجھے اپنا قرب عطا کروں گا، طبعی موت عطا کروں گا. وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورے فرمایا. کئی آیتیں ہیں یہ سورہ النساء، سورہ مائدہ میں اتنی کھلی کھلی واضح آیتیں ہیں جس کے بعد کوئی بول ہی نہیں سکتا، قطعی نہیں عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. جیسے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ایسا کیا تو نے میں اس لیے بھیجا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب ہے قیامت کے دن، یا اللہ جو میرے دل کی بات ہے تو جانتا ہے، میں نے تو یہی تعلیم دیا جو تیرا حکم تھا کہ میرا تمہارا معبود ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو. میں جب تک تھا ان میں زندہ تھا، میں نگران کار تھا ان پر. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی تو پھر نے پتا کہ وہ کیا کیا کر دیے، کس کو خدا بنایا گیا، ان کی حالت کیا ہوئی، ان کے عقیدے کی، یہ مجھے پتا نہیں. تو اس کے ہم گواہ ہیں کہ آج عیسائیت بگڑ چکی ہے، وہ ان کو خدا بنا رہے ہیں، یہ ایک سے تین خدا کر دیے. اور یہ ایک نبی ہوتے ہوئے لا علم کا اظہار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں یہ دلائل، جن قرآن کے دلائل راسخ ہو گئے، اور وہ دوست بھی بہت متاثر یہ باتیں سن کر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی متاثر ہیں. ایسے ہی ایک سے ایک ایسا ہی ہوتا. پھر اس کا کیا باتیں سننے لگ گئے، ہمیں انہیں بھی ہمارے جو بھی ہم کتابیں پڑھتے ان کو بھی اس میں شامل کرتے. اس سے ہم 2 سے 4 لوگ ہو گئے، اور ان میں سے وہ کے بھی 2 بھائی تھے. اس طرح سے ہمارے دوست حلقہ بڑھتا چلے گیا. اور جب بھی کسی سے گفتگو ہوتی تو کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. تو اس طرح سے ہماری یہ باتیں، ہماری حقیقت کا بیانی لوگوں کو بھنک پڑ گئی کہ لوگ قادیانیوں کے گھر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کے کتابیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے جب بھی یہ باتیں کرتے ہیں تو عجیب غریب باتیں کرتے ہیں. ہمارے سے وہ قادیانیوں کی جیسے باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں. اس طرح سے لوگوں میں آوازیں پہنچتی چلے گی کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں.
हमें तो इससे कोई घबराहट नहीं थी। हम एक सुई से के साथ मुतालिया हम अपना जारी रखे हुए थे। अल फजल भी पढ़ते थे, कई किताब में पढ़ते थे, और उसके बाद हमारे दोस्तों को भी हम अंदर ही अंदर बगैर बैठ के ही ये तबलीग शुरू कर देते। देखो अहमियत ऐसे मामला है, हमारे अखाद ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई कुरान के उनके साथ है, हदीस के मुबारक के साथ है, और सारी बातें जो है ना इस्लाम के तहत है, और इस्लाम की तबलीग में जुटे हुए हैं, और हकीक़त इस्लाम को फैलाने में वो जान माल की कुर्बानियां देकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम बनता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सलाम करने के लिए कहा है, और नौज़ुबिल्लाह हम उसको गाली देते बैठे हैं। ये कैसी हमारी बदबख्ती है। तो इस तरह से हमारी तादाद शायद 15 लोगों तक पहुंच चुकी थी जो कि मुतासर हो गए थे। तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब बातें ज्यादा ही पहुंच गई उनकी खबरें, तो वो लोग छोड़ दिया गया, तो ये वबा जो है ना और फैल जाएगी। यहाँ से बेहतर है कि लोगों को चौकन न करना चाहिए, कि उनको बुलाकर डांटना चाहिए, कुछ न कुछ इसका इलाज होना चाहिए। तो ऐसा करके वो एक मौका निकाल के क्या बोले कि एक दिन उनको बुलाएंगे। हमारा घर बिल्कुल मस्जिद से मुतसिल ही है। जो ही हम घर से बाहर निकल गए मस्जिद सामने, तो मस्जिद जाया करते थे। ऐसा करके वो एक प्लान बना कि हमारे गांव में 4 मसाजिद हैं। वो एक करके एक जुमा के नमाजों के बाद सारे मसाजिद वाले गांव के चारों मस्जिदों के इमाम और लोग हमारी मस्जिद में जमा हो जाए, यानी मस्जिद उस्मानिया जो हमारे घर के करीब है। उन बच्चों को जो कि गुमराह हो रहे हैं उनके इसके तहत उनको पकड़ के हम पूछेंगे कि क्या है तुम्हारा इरादा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों वहां जा रहे हैं। इस तरह से बुलाए, भनक पड़ गई थी हमें भी। मैं बोला ठीक है बुलाते हैं तो बुलाने दो, जो है हम और जवाब दे देंगे। तो कुछ लोग नहीं, क्या जरूरत है, वो बुलाए तो जाके फसाद कर देते हैं, ऐसा कर दे, बिला वजह फसाद हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं। मैं बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मगर वो अगर बुलाते हैं तो हम यकीनन जाएंगे, जरूर जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि एक मरतबा जुमा के हम नमाजें भी हम जिनके साथ ही पढ़ने लग गए थे। उसके बाद उस वहीं जुमा की नमाज हम अहमदियों के मस्जिद में ही पढ़ गए। उसके बाद नमाज जो ही खत्म हुई, थोड़ी देर के बाद हमारे चाचा जान वो आए। जब तक मस्जिद में जमा हो गए थे सारे लोग अपने प्लान के मुताबिक। चाचा जाके बोले आपके बड़े भाई सब बुला रहे हैं, आपके फूफी जान के घर में वो बैठे हुए हैं, आइए इस्माइल। ठीक है, मैं वहां से बाहर आ गया। हाँ, हमारा है ऐसा कि हमारे अहमदियों की मस्जिद से पहले हमारे फूफी जान का घर आता है, फिर आगे मस्जिद है। क्योंकि हमारे चाचा ये बताए थे कि हमारे फूफी के घर में वो हमारे भाई सब बैठे हुए हैं जो कि मुझे बुला रहे। मैं जब उन घर में दाखिल होना चाहा तो उन्हें चाचा जान रोक दिया, नहीं नहीं इधर नहीं, मस्जिद में है। चाचा जान आप ऐसा झूठ क्यों बता दिए कि यहाँ आए? बोले आपको तो मैं अभी आपके बात के आपके झूठ को सामने लाकर मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ, फरार हो सकता हूँ। मैं मेरे पे जरूरी नहीं कि अब मैं मस्जिद तक आऊँ, लेकिन फिर भी मैं मस्जिद आऊंगा। खैर ठीक है, और मस्जिद चले गए। मस्जिद में हंगामा था, बहुत सारे लोग जमा थे, और एक वाइज वास कर रहा था कि तीर झूठा मुद्दयान नबुवत फलां ऐसा ऐसा गाली गलौज के साथ नजर मिर्जा साहब को बड़ी भड़केली तकरीर कर रहा था। मैं जो ही मस्जिद में चले गया, अस्सलाम वालेकुम, फिर वजू कर लिया, वजू कर लेके शामिल हो गया, तो सारे लोगों से कि ये मस्जिद में कैसा शोर शराबा है, मस्जिद के भी कुछ आदाब होते हैं, एहतराम होता है, यहाँ पर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, आपकी तकरीर सुनने के लिए तो बुलाए हैं, बैठिए जनाब, आपकी तकरीर हम सुनेंगे। अच्छा ये बात है, ठीक है। हम बिठाया गया, हम बैठ गए। बैठने के बाद उस वक्त मैं और मेरे साथ एक और जो ज़ेर मुतालिया थे हमारे दोस्त, वो थे बैठे हुए, और वो मुखातिब मुझसे ही हो रहे थे। ठीक है, मैं भी जवाब देंगे। और आकर मुझसे पूछा गया, क्यों भाई आप लोगों का इरादा क्या है आखिर, क्यों आप लोग कादियानी के पास जा रहे हैं, क्यों उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, और उनके 4 लच्छर किताबें पढ़ के क्या क्या बोलने लग गए हैं आप लोग, आखिर क्या इरादा है तुम्हारा, इरादा क्या है बताइए, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग। मैं बोला ऐसी क्या बात है, अच्छा आप लोग इरादा पूछने बताए हैं। देखिए हमारे अब तक जो हमारा मुतालिया रहा उससे साफ साफ जाहिर है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम वो सच्चे महदी और सच्चे मसीह हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम तक मुतालिया, अब तक का मुतालिया हमारा ये बता रहा है, क्योंकि हर बात
قرآن سے، حدیث سے، بزرگان کرام سے ساری باتیں ٹیلی کھاتی ہیں کہ وہ جو مسیح موت کو آنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے تحت، ہاں یہ بالکل وہی مسیح ہے۔ 14ویں صدی کا زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ تقاضا کر رہا تھا کہ کوئی آئے، حالت اسلام کی دگرگوں ہو چکی تھی۔ ایک جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، وما لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسی کو مولانا حالی صاحب نے اپنے شعر میں بیان کر دیا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا ایک نام باقی، تمہیں اور کیا چاہیے، زمانہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت السلام کہتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، تو یقیناً مسیح موت کے آنے کا وقت تھا، اور میں ان کو سچا مہدی اور مسیح مانتا ہوں، یہ مجھے یقین ہو چلا ہے۔ اب ارادہ پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں یہاں سے جا کر بیعت کروں گا، یہی میرا ارادہ ہے۔ تو اس کے فوراً بعد بولے کیا بات کر رہا تم، کیسی باتیں کرتے ہو تم، دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا، تم نبی مانتے ہو کیا، بولو نبی مانتے ہو کیا تم ان کو، ذرا ہوش سے بات کیجیے آپ، نبی ہم کیوں نہ مانیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو مانیں گے۔ وہ مسیح موعود جو آنے والا ہے وہ نبی اللہ ہوگا، یہ تم نے نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا، یہ تو ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم جیسے اٹھا کے دیکھو، وہ مسیح موعود کو 4 دفعہ انہوں نے نبی اللہ کے لقب سے نوازا ہے، کہا ہے، تو کیا ہم کہیں گے، ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے ہونا چاہیے، نہیں، ہماری یہ جرات نہیں۔ ہمارے پیارے آقا سید مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی کہنا ہے ہم ان کو من و ان مانیں گے اور ان کو سر تسلیم خم کریں گے ان کے باتوں کے آگے، ہمیں ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کیوں تسلی ہوتی ہے خلاف بولنے میں، یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کو نبی مانیں گے، وہ نبی اللہ ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ یہ بولنا تھا کہ ان کے جذبات اور بھڑک گئے، اس میں سے ہمارے بھائی صاحب ہی اٹھ کر آ کے ایک گال پر میرے تماچا رسید کیے، اور مجھے ایسا لگا جیسے کچھ بھی ہوا ہی نہیں، اور نہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر رونا میری عادت تھی۔ یہ 23 سال یا 24 سال کی عمر کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے نا اس طرح سے میں اس کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا، یہ تو ہونے والا، ہم ایسے مار دھاڑ سے ڈرنے والے ہیں نہیں، کیونکہ سچائی جب یقین ہو جاتی ہے دلوں میں تو اس میں ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ مار دھاڑ سے بھی ہمیں قابو میں نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد وہ سمجھ گئے ہاں نہیں، اب یہ شبد نہ پورا بگڑ چکا ہے، ان کے دماغوں کو خراب کیا ہے، لہٰذا ان کو جانے دو ان کو بول کے ہمارے کو وہاں سے رخصت کر دیے۔ تو وہاں سے آنے کے بعد ہمارے مبلغ صاحب بھی وہاں اتفاق سے آئے ہوئے تھے، یہ ساری باتیں دیکھ کر دیکھیے اسماعیل آپ تو تھے ایک دبلے پتلے سے لڑکے، اس میں کئی 100 کے تعداد میں لوگ حاضر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، گاؤں کے تھے، اور بہت سارے شور شرابہ کرنے والے بھی تھے، اور ہما قسم کی گالیاں بھی وہ دیتے رہے، اس کے باوجود آپ ذرا بھی ڈرے نہیں، دھمکے نہیں، اور ان کے پاس اعلان وہاں سچائی کا، صداقت کا اعلان کر کے آ گئے، اپنا ارادہ ظاہر کر گیا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یقیناً مولوی صاحب اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ میری بس کی بات نہیں تھی کہ میں لوگوں کے سامنے اکیلا ہوتے ہوئے اس رنگ میں جواب دیتا، یہ یقیناً سراسر اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، یہ سچائی کی تائید ہے، یہ سچائی کا نشان ہے، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی جرات دیا، میں کیوں کر ایسی باتیں ان کے سامنے کر پایا، یہ خود مجھے بھی پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چن گیا اور ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کی احمدیت کی شکل میں۔ آج تک بھی ہمیں ایسا لگتا ہے، آج ہم اس 23-24 سال سے اب 65 سال کی عمر میں پہنچ گئے، ایسا لگتا ہے کہ جنہیں ہم کل ہی بیعت کیے ہیں، اس کے بعد ہم بیعت بھی کر دیے۔ اب وہ لوگ وہاں سے جب بحث کر کے ہم ادھر آ گئے تو اب انہوں نے ایک اجتماع کر لیا کہ اب یہ لوگ آستے کچھ اقدام اٹھانا چاہیے ان کے خلاف، ورنہ یہ لوگ بچے تو ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ کیا اقدام اٹھائیں گے؟ ان لوگوں کو جو ماں باپ ہیں، جو بھی نگران کار ہیں ان کو گھروں سے نکال دو، اگر ان لوگوں کو تم لوگ گھروں سے نہیں نکالیں گے تو تمہارے سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے، تمہارے سے رشتے نہیں کریں گے، تو شرط یہ ہے کہ تم لوگ ان کو نکال دو۔ ہم 2 بھائی ایک گھر سے تھے، ایک اور گھر سے 2 بھائی تھے،
ایک اور گھر سے ایک فرد تھے. اس طرح سے 5 لوگ تھے جو ہم پیش تھے کہ مطالعہ کرنے میں اور احمدیت کی صداقت کے ماننے میں. تو ان لوگوں کو نوٹس دی گئی، یعنی بول کے بھیجا گیا اس طرح سے کرے. ہم اپنے بڑے بھائی صاحب کے زیر نگرانی تھے. ہمارے بڑے بھائی صاحب نے اپنے مکان میں گھر کو آ کر یہ سنا دیا کہ دیکھو بھائی، تم مسجد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اب جاؤ اپنا راستہ اپنا پو، ہمارے گھر میں رہنے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ہم نے بھائی صاحب ایسا نہیں، یہ ایمان کا معاملہ الگ چیز ہے. یہ دنیا داری، یہ دنیاوی رشتہ، یہ خون کا رشتہ، یہ الگ بات ہے. اس میں ایمان کا جو ہے نا آڑے نہیں آنا چاہیے. دیکھیے ہمارے عقائد، اگر ہم غلط ہیں تو اس کی سزا ہمیں ہی بھگتنا ہے، نہ کہ آپ کو. اگر آپ حق پر ہیں تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، وہ اس کے مستحق آپ ہوں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے اس خونی رشتے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے ضلعوں میں ایک رائے برابر بھی آپ سے ہماری کوئی دوست نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. ہمارا یہ رشتہ بھائی کا جو ہے، جو خونی رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے، اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش آپ مت کیجیے. ہاں بھلے ہی ہم کو یہاں سے جانے کہیے، وہ بات الگ ہے، مگر جو رشتہ ہے بھائی کا، اس کو آپ جو ہے نا دور مت کرو. اس کے بعد وہ انسنی کر کے چل دیے. ہاں ہمارے بھائی بڑے نیک فطرت تھے، انہوں نے ہمارے بھائی سب کو سمجھا دیا کہ اس طرح سے بچوں پر ظلم نہ کرو. وہ لوگ ہمارے سے زیادہ نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں جانتے ہیں، وہ رات دن جو ہے نا نمازوں میں اس میں مصروف ہے. ایسے بچوں کو جو ہے نا آپ کیوں پریشان کرتے ہیں؟ جانے دو، ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے، ہمارا ہے ہمارے ساتھ. ایسا زیادتی نہیں کرنی چاہیے. پھر پتہ نہیں، ہمارے بھائی صاحب بھی بڑے اچھے انسانیت نواز تھے، وہ سمجھ گئے. پھر دوبارہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ. اس کے باوجود بھی ہمارے بڑے بھائی صاحب جو کہ ہم دونوں بیعت کرنے والے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ہم بیعت بھی کر لیے. اس کے بعد یہ حادثے کے بعد پھر اس کے بعد وہ ہمارے بھائی جو چند مہینوں کے لیے وہ وطن چھوڑ کے ایک 100-200 کلومیٹر کی دوری پر گلبرگہ ایک مقام ہے، وہاں پر رہنے لگے 2-3 مہینے. پھر وہ آ گئے. اور اس کے بعد ہم بے روزگار تھے، پڑھائی ختم ہو چکی تھی، ایسا کر رہے تھے. اب لوگ اطمینان آنے لگے، دیکھو قادیانی بننے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، پریشانی ہے آپ لوگوں کو، یہ اسی کا یہ خمیازہ ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ تو ایمان کا معاملہ ہے، یہ دنیا داری ہے. بہت سے غریب ہیں دنیا میں، ہم اکیلے تو نہیں ہیں، ہم اکیلے تو بے روزگار نہیں. اس کو لا کے آپ لوگ ایمان سے کیوں جڑ جائیں گے؟ اگر ایسا ہی تمہارا یقین ہے تو کل کو اگر اللہ تعالیٰ فضل فرما کر ہمیں نوکری دیا یا ملازمت ہوئی تو کیا آپ لوگ ایمان لے آؤ گے؟ اس کو ایمان کا اگر پیمانہ سمجھتے ہیں تو عجیب و غریب باتیں کرنا تھا، وہ کرتے رہے. اس کے فوراً بعد انہیں پتہ نہیں کیا سوچا، وہ ایک کمیٹی جو بڑے بڑے لوگ کہلاتے تھے، اس میں خطیب بھی تھے اور وہ مسجدوں کے پیش امام تھے، مولانا لوگ تھے، گھنٹوں تقریر کرنے والے جس سے مقرر بھی تھے. وہ سارے لوگ ہمیں بلائے کہ آپ لوگ ایک ٹائم دے کر ہمارے پاس آئیے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ احمدیت کیا ہے. خالی تم ہی بنتے تو کیسا ہوگا، ہمارے پاس آؤ ایک مرتبہ، ہم بلائیں گے آپ کو ہماری محفل میں. ٹھیک ہے بلا لو. تو ایک ڈاکٹر صاحب کا مکان تھا، وہاں پر سارے لوگ جمع ہوئے. اس وقت ہم 4 لوگ جو کہ بیعت کر چکے تھے، میں، میرے بھائی اور ہمارے 2 دوست جو کہ بیعت کیے تھے. تو 4 لوگ ہم جا کے وہاں پر شامل ہو گئے. وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، ہم تو ہماری چاروں کی عمریں 23-24 سال کے اندر ہی تھی. ایک تو ایسا تھا، ہم بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ جو مقرر تھا وہ ڈینگے مار کے وہ کہنے لگے کہ دیکھو 4 ائمہ کرام ہیں، ان کا مقام جو ہے نا بہت بڑا ہے. یہ چاروں کے کسی ایک کی بھی پیروی کیوں نہ کرو، اس کو جو ہے نا وہ اسلام پر ہوگا سمجھا جائے گا، وہی حق پر ہے. اس کے یہ 4 امام کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں کرنا ہے. ان 4 ائمہ کرام کے بعد کسی کا آنا نہیں ہے. ان کے وہ بتا دیے. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ آپ شعور کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ جو بھی بول رہے ہیں کہ 4 اماموں کے بعد کسی کا آنا نہیں ہے، یہ آپ بات ہوش کے ساتھ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل بالکل، اسلام مکمل ہو گیا ہے. ابھی 4 اماموں نے ہمیں سارا فقہ بھی بتا دیا ہے، اس کے بعد کسی اور کی تقلید ہمیں کرنا نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کا انتظار میں تو ہیں؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، انتظار میں ہے، وہ آنا ہے. ابھی آپ نے بتا دیا کہ 4 امام ائمہ کرام کے بعد کسی کا آنا نہیں، اور ابھی کہنے لگے کہ وہ آنا ہے.
ये क्या मामला है? तो उन्हीं के लोगों में से नौजवान जो ठहरे थे बहुत सारे, वो एक हमारी तायद में जो है ना एक तरह की खुशी का इजहार करने लगे, ये क्या बच्चे हैं, ये लोग ऐसा जवाब दे रहे हैं, ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। उसके बाद फिर पता नहीं उनको क्या सूझा, वो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह सयूती किस पाए के बुजुर्ग थे, वो बड़े ऐसे थे वैसे, अब ऐसे कहाँ हैं ऐसे लोग, अब कहाँ हैं ऐसे नेक अफराद, वो उस तरफ उनके गुन गाने लगे। हम भी समझ गए दिल में कि तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं उन्हें रोक कर कहा कि अच्छा, आप जो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला की जो तारीफ कर रहे हैं, ये भी तो आप दिल से कर रहे हैं या यूं ही? नहीं नहीं, क्या बात करते हैं आप, हम तो दिल और जान से उनके तारीफ है, उनके मदाह हैं, वही बड़े पाए के बुजुर्ग वैसे नहीं। अच्छा माशाल्लाह, चलो आप जिस पाए के हमसे उसको आपसे कुछ एक कदम ज्यादा ही हम उनको बुजुर्ग मानते हैं, हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को। मैं उनकी एक मसनूई सुनाना चाहता हूँ, आप मुलाहिजा कीजिए और फिर मुझे जरा उसका तर्जुमा भी बता देना, क्योंकि वो फारसी में है। अच्छा सुनाओ क्या है? तो मैंने कहा, मकर कुन दर रहा है नेको खिदमत ता नबूवत या भी अंदर उम्मत है। अच्छा, ये फारसी बहुत गहरा है, इसका मतलब हम ऐसी आसानी से यूं बता नहीं सकेंगे। आप बता, फिर से बोलिए, मैं नोट कर लूंगा, एक हफ्ते के बाद आपको इसका मतलब बता दूंगा। बोले बहुत अजीब, हम तो बच्चे हैं, हमारा फारसी से भी वास्ता नहीं, फिर भी ऐसा कोई मुश्किल हमें इसमें नजर नहीं आती कि इसका टाइम लिया जाए मतलब बोलने के लिए, और आप जो है ना एक आलिम होते हुए भी हमसे टाइम पूछ रहे हैं, या अजीब सा मामला लग रहा है। देखिए मैं फिर से सुनाता हूँ, नोट कर लीजिए, मगर फिर भी जरा गौर करो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह दोबारा पढ़ के सुनाया सारी बात, मकर कुन दर राहे नेको खिदमते ता नबूवत याबी अंदर उम्मते। और अगर आप मतलब सुनाने से खासिर हैं, तो जैसा भी मैं हम समझे हुए हैं वो आपके सामने रखूंगा मैं। तो उनके सामाइन में से कोई बोले हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, तो मैं बोला देखिए भाई, यहाँ पर इस शेर का मतलब यह है कि तू नेकी की बेहतर से बेहतर तदबीर को अपना, यहाँ तक कि तुझे इस उम्मत के अंदर ही नबूवत का मुकाम मिल जाए। तो बड़ा बड़ा गुट है ये, अपने मतलब का है, तुम जो है ना शेर याद रखिए, उसको सुनाइए। ये अपना मतलब तुम्हारा मतलब क्या चीज है, ये तो उनकी मसनवी है, उनका शेर है, जिसकी आप अभी साथ तारीफ कर रहे थे और जिनको पाए के बुजुर्ग मान रहे थे। खुदारा गौर कीजिए किसकी बातें हैं, आप क्या हमारा मतलब तुम्हारा मतलब की बातें करते हैं, क्या आपको उनकी बातों से कोई सरोकार नहीं? तब जो है ना फिर से वो लाजवाब हुए, और फिर वो अपने ही हल्के में हमें बुलाकर उनके शर्मिंदगी उठाना हुआ। बात जब बनती नजर नहीं आई, तो फिर वो पुरानी उनकी जो रिवायात हैं, गंदे के अल्फाज पर उतर आए, लौंडे बहुत ये हो गए हैं, बहुत ये हो गए, इनका सर खराब कर दिया गया है, उनको पूरा रटाया गया है, फला फला फला, गाली गलौज शुरू कर दी। मैं बोला हमारा मैदान यहाँ पर खत्म होता है, हम जब तक आप शराफत के साथ बात किए, हम भी शराफत से जवाब दिए, ये गाली गलौज हम नहीं चाहते, और हैं में आप लोग उम्रों में बड़े, और हमने तो हमें सबक सिखाना चाहिए था आपको कि इस तरह से बात कीजिए। ये बड़ी अलमिया की बात है कि हमें आपसे ये करना पड़ रहा है कि आप शराफत से बात करें। खैर, वो हमें डरा धमका के, हाँ जा सकते हैं आप लोग, जा सकते हैं, बड़े बहुत बड़े हो गए, ऐसा ऐसा बोल के हमको वहां से रुखसत कर दिए। फिर उसके बाद वहां से हम वापस आए, और घरों में भी हमारा कुछ भी डेला, एक और जो दो भाई थे एक घर से, उनको भी उनके भाई ने, वो भी मिजाज के बड़े अच्छे थे उनके वालिद, वो भी घर से उनको निकालने के लिए राजी नहीं हुए। तो उनके भाई ने कहा, यानी वो बच्चों के चाचा ने औलाद को, उनके, अगर तेरी जगह मेरी औलाद होती तो ऐसा खादियानत में चले गए तो मैं उनके टांग पर टांग चीर के रख देता था। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, मैं क्यों ऐसा करूं, वो उनका अकीदा उनके साथ है, मेरा अकीदा मेरे साथ है, ऐसे करने की क्या जरूरत है, बोलकर उन्होंने अपने भाई को नसीहत कर दी। फिर इस तरह से अल्लाह ताला के फजल से जे मुखालिफतों को डर कर जहां हमारी तादाद 15 तक पहुंची थी मुतासर होने की, ये हक है, फिर जैसा दिल यकीन कर चुके थे, इनके मुखालिफत की वजह से बहुत सारे असाब अपने दिल में ईमान रखने के बाजू हो गए, मगर हम 5 लोगों ने बैठ करके उनके मुकाबिल पे आने के लिए हम हमेशा तैयार रहे, और आज तक भी हमसे कोई बात बराह रास्त करने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे भाई साहब
اور ہمارے سارے رشتہ دار ہم سے دور ہوتے گئے بیعت کرنے کے قریب، جیسے ہمارے پھوپھا ہیں، ہمارے بھائی صاحب کے نسبتی برادر سے، ایسے ایسے جو محلے میں قریب تھے، جو ہمارے سارے رشتہ دار سے، وہ ہم سے باتیں چھوڑ دیے اور خفا خفا سے رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ہمارے جو پڑھائے تھے بزرگ استاد، اسکول کے اساتذہ، انہوں نے بھی گاہے بگاہے بلا کر نصیحت کی کہ دیکھو اسماعیل، تمہاری یہ عمر جو ہے نا ایسی ہے، یہ نوجوانی کی عمر میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو بولے وہ صحیح لگتا، ایسا مت کیجیے۔ نہیں نہیں مولوی صاحب، آپ کا احترام بہت ادبن میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسی بات کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بڑے سوچ سمجھ کر اس کو بیعت کیے ہیں اور حق سمجھ کر ہم بیعت کیے ہیں، ایسی کوئی جلد بازی سے ہم نے کام نہیں لیا۔ اچھا، آپ کو جو ہے نا دونوں طرفوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ایک طرف دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں لینا۔ ایک طرف کیسا ہوتا، ہم تو ایک طرف تھے سنی، اب جب دوسری طرف کا مطالعہ کیے تو یہ دو طرفہ ہو گیا۔ جب ہم احمدیت کے مطالعے کیے تو یہاں پر ہمارے مطالعے کو اور احمدیت کے مطالعے کو ہم تو موازنہ کر کے دیکھنے لگ گئے۔ موازنہ کرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ صداقت ہے، پھر اس صداقت کو ہم کیسے جھٹلا سکیں گے؟ تو اس طرح سے ہر کوئی بھی بلایا، سمجھایا اور مایوس ہوتے چلے گئے وہ، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ یہ صداقت ہے۔ تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس صداقت پر قائم رہے۔ کئی روکیں آئیں درمیان میں، مگر کوئی روک کو ہم روک نہیں سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک سعادت سمجھ کر ہم نے ہر آنے والی مصیبت کو گلے لگایا، جس کا فیض تھا کہ جیسے ابھی بتا رہا تھا، ہم بے روزگار تھے، صرف بیعت کرنے کے 1 سال بعد ہی ہمارے بڑے بھائی صاحب کو ملازمت مل گئی، اور ان کا ملازمت مل کے 1 سال پورا نہ ہوا تھا کہ مجھے بھی ملازمت مل گئی۔ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت میں انہیں ملازمت ملی، محکمہ تعلیمات میں مجھے ملازمت ملی۔ اس طرح سے ہم دونوں احمدی برسر ملازم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک باعزت روزگار پر ہم مقرر ہو گئے، اور ہمارے بھائی صاحب سے بھی رشتے اچھے ہوئے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، ان نے ہمارے بھائی میں بھی کوئی بوجھ نہ تھا، بعد میں وہ ایسے راضی ہو گئے کہ کبھی احمدیت کے مخالف میں نہیں بولے، بس اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہمارے اخاد ہمارے ساتھ ہیں، ان کے اخاد ان کے ساتھ ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، بھابھی صاحبہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ آج بڑے بھائی صاحب کی بڑی بیٹی نے، وہ اسی دسمبر 2019 میں 2018 میں وہ بھی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ تو اس طرح سے یہ بڑی دعا تھی کہ اللہ ہمیں تو یہ نعمت عطا کیا، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بھی کسی نہ کسی کی یہ دولت کو یہ ملے۔ ہاں، ہمارے پورے ہم 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کے رشتہ داروں میں کوئی ہم سے مخالفت نہیں کرتا، اور بڑے صحیح دل کے ہیں، اور انہیں احمدیت قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کرے۔ کوئی بات ہم سے مشورہ لیے بغیر نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، ہر بات میں ہمیں شامل رکھتے ہیں اس میں، اور انہیں یقین ہے کہ یہ جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، ہمارے ضرور ہیں، مگر پھر بھی قبول کرنے کی اتنی جرات اس میں ہے نہیں۔ باقی افراد کو بھی ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرنے کی توفیق دے۔ اور ہر جگہ جب ملازمت ملی تو وہاں بھی پتہ چل، کیونکہ ہمیں حق کو چھپانا نہیں آتا تھا، وہاں پر بھی جہاں بھی جاتے ہردیانی ہیں بول کے معلوم ہوا تو بھی طرح طرح سے اذیت دینے کی باتیں کرتے رہے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حق کا اظہار کرنے کی نہ صرف توفیق دے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ جو بھی مصیبتیں دی اس کو سہنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا۔ ایک مرتبہ وہاں پر اسکول میں بھی آ کر وہ جماعت اسلامی کے ایک فرد تھے، وہ ہمیشہ مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کبھی وہ اپنے منصوبے کامیاب نہیں ہوئے۔ اور میں جہاں ملازمت میں تھا، وہ مسجد، وہاں کے مسجد کے پریزیڈنٹ سے، وہ سابق کونسلر تھے، اور وہ ہمارے اسکول کے کمیٹی کے صدر بھی تھے، یعنی وہ اس قدر معزز شخصیت تھے کہ انہیں گاؤں میں ان کو صدر صاحب کر کے بلا جایا جاتا تھا، ان کے نام نہیں بلکہ صدر صاحب۔ تو ان کے گھر میں میں رہا کرتا تھا، وہ مجھے اتنی عزت دیتے کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بولنے لگے کہ اسماعیل تم ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو بس ہے، ہاں بھلے ہی تم قادیانی ہو، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، مگر تم ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو تو ٹھیک ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو منافقت ہوں گی کہ ہم جو ہے نا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا معمود سمجھتے ہیں، وہ امام مہدی سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں
بلکہ اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں. بھلا ہم کیسے آپ کی امامت سے پیچھے نماز پڑھ سکیں گے؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو. پھر وہ اس بات پر بھی مصر نہیں کرے. تو کئی لوگ پھر ان کے ہی گھر میں رہا کرتا تھا، وہ بھی پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچے کی طرح ہماری نگرانی کرتے تھے، ہمیشہ میری صحت کا اس کا بات کا خیال رکھتے تھے. ایک اور جگہ بھی ہماری بھابھی وہ بھی ملازمت کرتی تھی، انہیں بھی طرح طرح سے یہ کرنے تکلیف دینے کی کوشش کی گئی. اور وہاں میں ہم بھی جا کر ایک مقام تو ایک بار یہاں تک آ جاتا کہ انہیں اسکول میں آنے کے لیے نہیں جاتا. یہ قادیانی ٹیچر ہے، یہ ان کو نہیں لینا چاہیے ہمارے پاس. یہ کیا ہے، اسکول میں غلط پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کا کلمہ دوسرا ہے، فلاں فلاں بول کر ان کا اذیت دینے کی کوشش کی گئی. میں نے کہا وہ کوئی یہ ساری باتیں غلط ہے. ایک بار آ کے ہمارے گھر آ گھس کے وہ سارے سامان ہمارے گھر سے نکال دیے اور نکال کر جو ہے نا ایسے چلے جاؤ تم لوگ، بلکہ وہاں سے مجبور کر کے ہم گھر سے نکالا گیا. گھر سے نکالنے کے بعد ہم پھر ایک دوسری جگہ پر نہ لیے جہاں احمدیوں کے پاس، جہاں کچھ ایک 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری جماعت ہے، تو وہاں پر جا کر رہے. اس کے بعد جو یہ بتا رہے تھے کل سے تم اسکول نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم قادیانی ٹیچر کو پڑھانا نہیں چاہتے. میں ان کے آفس گیا، آفس جا کے وہ جو آفیسر سے بولا کہ دیکھیے صاحب ایسی بات ہو رہی ہے کہ عقائد کی بنیاد پر یہ لوگ ہم اسکول کو آنے سے منع کر رہے ہیں. اور ایسا آپ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، وہ اسکول ہے، اس کا معاملہ یہ ادارہ ہے، آپ اچھی طرح سے رویہ رکھنا چاہیے. اور نہیں، بالکل ہمارے طرف سے کوئی زیادتی ان کو ہوئی نہیں. وہ لوگ اکثریت میں ہونے کو جیسے ہم پر زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو نہ پلٹ کر کوئی جواب دیا انہیں برے الفاظ میں، اور نہ کوئی ایسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی باتیں. ہمارے سیوا نہیں ہے کہ ان سے برا سلوک کیا جائے. آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ فرض کرو کہ آپ ہندو ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ اپنی کرسی پر رہ سکتے ہیں، ورنہ کل سے اس آفس کو آنے کی ضرورت نہیں، تو آپ کا کیا رد عمل رہے گا؟ تب اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد سمجھ میں آنے کا وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے. ہاں، یہ عقائد کا معاملہ ہے سر، اس لیے آپ ذرا اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. تب جو ہے نا دوسرے دن وہ اسکول کو آئے، اور اسکول کا آ کر وہ ہیڈ ماسٹر سے جو ہے نا ان کو ڈانٹا کہ کیوں نہ گیا اس میں عقائد کی بنیاد پر یہ لوگوں کو اسکول کو سے دور کر رہے ہیں. یہ ٹیچر کو انہوں نے نوکری تھوڑی دی ہے، گاؤں والوں نے. اس طرح سے جو تم نے رویہ اپنایا ہے وہ غلط منا. اگر ان کو اسکول میں سے کوئی تکلیف دی گئی تو ہم بہتر وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے آپ کو ڈسمس کر دیں گے یہاں سے. تو ہیڈ ماسٹر گھبرا گیا. وہ اچھی بات ہے سر، میں ان کے باتوں میں آ گیا تھا، وہ لوگ مجھے ڈرانے دھمکانے لگ گئے تھے، اس لیے میں مجبور ہو کر ان کو ایسا کیا تھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان کو قریب آنے نہیں دینا اسکول کے. اور بچوں کو بلا کر وہ پوچھے بھی یہ ٹیچر آپ کو کیا پڑھاتے ہیں. وہ بچے یہی گواہی دیے ایسا جو بھی کتابوں میں وہی پڑھاتے ہیں، وہ تو ہمیں کلمہ بھی پڑھاتے ہیں بعض وقت. اس طرح سے وہ گواہی دے دیے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں، کبھی ٹیچر نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کہا ہمارے سامنے جو اس کا اسلام یا کسی کے خلاف باتیں ہوں. ایسی کوئی بات ہمیں تعلیم نہیں دی گئی. پھر اس طرح سے مخالفت بھی دور ہو گئی. بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو ہم سے گھر سے نکالا تھا، آخر میں اس کے ہی اولاد نے اس کے گھر سے نکال دیا. اور بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی اسے گھر میں نہیں لیا گیا. ہم چاہتے تو نہیں، ہمارے دل تو ہر ایک سے جیسے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار، یہ ہمارا نعرہ ہی نہیں بلکہ یہ ہمارا عمل ہے، ایک لائے عمل ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ ہیں. جماعت احمدیہ فی الواقع کسی سے نفرت نہیں رکھتی. اس وجہ سے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا اس وجہ سے ہے کہ تاکہ دنیا کو اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق سے محبت کیا چیز ہوتی ہے یہ درس دیا جائے دنیا کو. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. جیسے کہ نبی السلام نے بھی فرمایا کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں کہ میں تم ان غلط افکار کا دشمن ہوں جو کہ حق کو چھپانے کی خاطر کرتے ہیں. میں خلاصہ کرنے باتیں کر رہا ہوں. ہماری تعلیم ہے ہر ایک خلیفہ نے اسلام کے خاطر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اور مخلوق کی ہمدردی کے جذبات ہی کو ابھارتی ہے. اس کے علاوہ احمدیت ہے کیا چیز؟ احمدیت ایک کامل محبت کا نام احمدیت ہے، ایک کامل سچائی کا نام محبت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ایک ایک قول کی تائید کا نام احمدیت ہے. بس یہ عظیم نعمت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل اپنے وعدے کے مطابق کہ جیسے کہ اس نے سورہ مجادلہ میں فرمایا
اپنا کتب اللہ انا لاغلبن انا ورسولی، یقیناً اس کا وعدہ، ہم اس کا نشان کو ہر احمدی پورے شان کے ساتھ یہ جلوہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو جو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہی رہے، تکلیف دینے والے تکلیف دیتے ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اس نے وعدہ پورا کر کے آج قادیان جیسے گمنام بستی سے دنیا کے 215 ممالک میں اس کے پیغام کو، اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈنکا بجا رہا ہے، اس کا غلبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جدھر نظر اٹھا کر آپ دیکھیں گے وہاں احمدیت ہی احمدیت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی عزیز کی اس بابرکت قیادت میں احمدیت کا غلبہ ہمیں دیکھنا نصیب کرے، آمین آمین۔ جزاک اللہ محمد اسماعیل صاحب، بہت ایمان افروز واقعہ تھا۔ آخر میں اگر آپ جو مخالفین ہیں ان کے لیے ایک پیغام دے دیں 2 منٹ کا، تو پھر اس سے ہم انٹرویو کو ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ تو پیغام یہی ہے ہمارے بھائیوں کو کہ دیکھو، دوسروں پر تکیہ نہ کرو، ایمان تو اپنا ہے، اپنے ایمان کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرو، یہ جانے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیا ایسا وقت آئے گا دنیا پر کہ جب ایمان نام کے لیے ہوگا، جب قرآن رسم کے لیے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے دین کے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے مسیح موعود کو بھیجنا ہے، نہ کہ مسیح موعود کا بھیجنا کسی اور کام کے لیے ہے۔ بس کیا تم نہیں چاہتے ہیں کہ خلافت کے ذریعے ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے ایک مسلم اکٹھے ہوں، ایک ہاتھ پر ہم جمع اٹھنے والے ہوں، ایک ہاتھ پر بیٹھنا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تو بس اپنی عقل سے یہ قرآن و حدیث کو غور کرنے کی کوشش کرو، اور خلافت جیسی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، امت محمد کا عطا کیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور توڑ پھوڑ سے باز آ جاؤ، فساد سے باز آ جاؤ۔ دنیا بہت ہو چکا، دنیا میں کافی بدنام کر چکے اسلام کو اور ناموس اسلام کو۔ بس اللہ تعالیٰ کے خاطر غور کرو، اس علماء سو سے پرہیز کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہاں تک کہ انہیں بندر اور سور تک کہا گیا، ایسے تم کیسے رہنمائی کے توقع رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح عقل سلیم عطا کرے اور خلافت جیسے نعمت کو اپنانے کی توفیق کرے۔ بس اپنے آپ سے سوچو، قرآن پر غور کرو، قرآن کو اپنا حفظ جان بناؤ، قرآن سے محبت کرو، تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بس متقی بنو، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں ہدایت سے نوازے گا۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ جزاک اللہ محمد اسماعیل صاحب۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مخالفین اور غیر احمدی مسلمان یہ ویڈیو دیکھے، اللہ ان کو بھی حقیقی اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ محمد اسماعیل صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا ٹائم دیا، تو اللہ آپ کو صحت دے اور لمبی عمر دے، اور آپ کے ذریعے سے اور لوگ بھی اسلام احمدیت میں انشاءاللہ شامل ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔